الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. سورہ عنکبوت. بہت طویل کتاب ہے، سناتا بھی رہتا، شاید اس کو بھی کبھی سنایا ہو. خلاصے کلام یہ ہے، کتاب کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. خلاصے کلام یہ ہے کہ محل شادی و رضا آخرت ہے. خوشی کا آخرت پہنچے، اصل خوشی وہی ہے. رات بھر اگر آدمی ایسے سے رہا، صبح ہی موت ہو گئی، رہی شادی رہی، غم تبدیل ہو گئی. وہ شادی خوشی دوامی ہے، وہ آخرت کی ہے. بہت عمدہ. دیکھ رہا ہے میرے پاس، یہ بھی اسی طرح چل رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس حقیقت کی گواہ ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، ابھی رضا کا کوئی سوال نہیں. اللہ اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. تسلیہ میں بھی بہت سی آیات ہیں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ ہم لوگوں کے لیے سب نصیب فرمائے. اس حقیقت کی گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حسن کا مقام تو دنیا ہے، حسن و غم کا مقام دنیا ہے. اب حسن و مقامی میں تھے ہم لوگ، کبھی وہ گیا، کوئی وہ آیا، کوئی انتقال ہے، وفات ہے. اس سیر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. اس دنیا فانی کے معاملات میں عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں، وہاں صورت ہی صورت ہے. اور دریائے محیط کے مقابلے میں شبنم کب رکھتے ہیں. وہاں کے آخر کے یہ کیا ہے، چند دن، چند لمحہ ہے. بس عالی ہمت لوگوں کی نظر عالم آخرت پر ہونی چاہیے، وہاں درست ہوا رہے ہیں. اب دیکھیے سب گزر رہے ہیں، یہ مرا، وہ مرا، یہ ابھی گھر سے بھی بہت سے لوگ گئے. یہ دنیا فانی کے معاملات اس عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں، وہاں صورت ہی صورت ہے. اور دریائے محیط کے مقابلے میں شبنم کا بھی حکم نہیں رکھتے. دنیا کی کوئی شبنم جیسا ہے، بارش ہے ایک طرح سے، شبنم کوئی جوڑ ہے. بس عالی ہمت لوگوں کی نظر عالم آخرت پر ہونی چاہیے. بہت ایک واقعہ میں حضرت سے سنا کرتا، ماشاء محمد احمد صاحب سے، کہ ایک جوان تھا، وہ کرتا ہوا جا رہا تھا. تو بزرگ نے کہا، بہت کئی مرتبہ سنا ماشاء محمد احمد صاحب سے، اکڑتا ہوا جا رہا تھا، گاتے ہوئے کہا، اے بیٹا، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے. اے بیٹا، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے. کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فلاں کا لڑکا ہوں. وزیر کا. کہا، میں جانتا ہوں کہ نطفہ ناپاک ہو، ناپاک جگہ سے نکلے، ناپاک جگہ میں آئے، وہی تم ہو. کیا تم شہزادے؟
خاموش ہو گیا. یہ بھی قصہ بہت محمود مسا بیان کرتے تھے, بڑے انداز سے بیان کرتے رہتے تھے. اس شہر کا کمال عالم آخرت ہے. یہ شہر جو چل رہے ہیں یہ تمام نہیں ہوا, یہی کہ مجید ختم ہو گئی, سب ختم ہو گیا. اس کے بعد جب تک کہ تم آخرت میں اور اللہ کے رضا کو نہ سن لو کہ اللہ راضی ہے, تب تک چین سے بیٹھو. اس شہر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. اس دنیا فانی کے معاملات میں عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں وہ محض صورت ہی صورت ہے, وہ آخرت ہے. اس کی کیا حیثیت ہے آ جا کر. اب جو لوگ انتقال ہوا ہے چاہے 60 سال 80 سال رہے لکھ گئے تو کوئی ٹھیکا نہیں. العالم متغیر وکل متغیر حادث والعالم حادث. یاد ہے سورہ منطق کی کتاب, پہلی کتاب دلیل دیا ہے منطق. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. صغرا کبرا ملا کر کے نتیجہ نکال دیا ہے. عالم سب متغیر ہے اور ہر متغیر چیز محدث ہے. جو متغیر ہونے والی چیز ہے وہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گی. تو پورا عالم کیا ہے؟ حادث ہے. منطق کا ہی مسئلہ ہے نا. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. اس شہر کا کمال آخرت کے ساتھ متعلق ہے. اس دنیا فانی کے معاملات اس عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں وہ محض صورت ہی صورت ہے. اور دریائے محیط کے مقابلے میں شبنم کا بھی حکم نہیں رکھتے. دریا ہے, شبنم مل گیا, اب اتنا رہ کے ہم کو سمندر سے بڑی چیز مل گئی. تمہارے اس شبنم کی حیثیت کیا ہے تمہارے؟ خواجہ محمد مختوم 7,000 خلیفہ تھے, 7,000 یہی ہندوستان میں رنگ دیا. نقش بندیت کا فروغ ان لوگوں سے ہوا. مجددی صاحب اس کے بعد حضرت ہمارے فرماتے تھے صحیح معنی میں ترجمان تھے مجددی صاحب کے خواجہ محمد معصوم صاحبزادے تھے, ترجمان تھے. ماں بھی ویسے ہی اور باپ بھی ویسے ہی اور بیٹے بھی ویسے ہی. مجددی صاحب کسی رات میں رو رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہمارا نام زندوں سے کٹ گیا, اب ہم زندہ نہیں رہیں گے. ہم کیا رونے کی کیا بات ہے, کٹ گیا تو کیا کرو گے؟ صبر کرو. نہیں, یہ بھی نہیں کہا کٹ گیا تو کیا کرو گے. بیوی نے ڈانٹ دیا شوہر کو کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ وہاں سے زندوں میں سے ہمارا نام کٹ گیا ہے, رونے کی کیا بات ہے, راضی رہو. ایسی بیوی تھی. اب بیوی تو اور پریشان کر دیں, آپ چلے جائیں گے تو ہم کیسے رہیں گے, یہ رہیں گے, یہی کہے گئے تھے. اس شہر کا کمال عالم آخرت کے متعلق ہے. جب آخرت میں پہنچ جاؤ اور وہاں خوش ندی دیکھو اللہ, تب ہے کامیابی. اس سے پہلے حق نہیں ہے ہنسنے کا. اللہ ہم سب لوگوں کا حال یہ بنائے. اس شہر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. اس دنیا فانی کے معاملے میں اس عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں وہ محض صورت ہی صورت ہے, حقیقت کچھ نہیں ہے. اور دریائے محیط کے مقابلے میں شبنم کا بھی حکم نہیں رہتے. دریا ہے ادھر شبنم, کوئی جوڑ ہے. اسے اللہ تعالی آخرت کو باقی بنایا. دنیا فانی سب دیکھ بری رہے. آئیے اب سب لوگ تھے, ابھی ہم لوگ جا ہی رہے تھے, کوئی گیا سب آئی جائے. پس عالی ہمت لوگوں کی نظر عالم آخرت پر ہوتی ہے. بس عالی ہمت لوگوں کی نظر
عالم آخرت میں ہوتی ہے وہ اس عالم فانی کے عارضی کمالات سے دھوکے میں نہیں آتے اور سیراب نہیں ہوتے. سیراب نہیں. اسی بنا پر اسی وجہ سے سرور انس و جان، دیکھیے الگ سا ہے، سرور انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حدیث میں خبر دی گئی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر. حضور حقیقت سمجھ رہے تھے، اسی بنا پر حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ کان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن رہتے تھے، ہمیشہ غمگین رہتے تھے، متواصل الفکر مسلسل فکر میں لگے رہتے تھے. اب یہ سب کہاں ہے ہمارا؟ بہت اچھی کتاب خزانہ ہے. اتفاق سے حضرت بھی کتاب تو فارسی میں تھی، شان سے سناتے تمام علماء دیوبند بیٹھے رہتے سناتے تھے. یہ کتاب یہ اردو میں ہے، ترجمہ کر دیا ہے فارسی والے نے. بہت بہت زبردست ادیب لیتے ہیں. بس عالی ہمت لوگوں کی نظر عالم آخرت پہ ہوتی ہے اور اس عالم فانی کے عارضی کمالات سے دھوکے میں نہیں آتے اور سیراب نہیں ہوتے. اسی بنا پر سرور انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل فکر. حزن دائم تھا اور فکر مسلسل تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے دنیا سے خوش نہیں تھے. سب کچھ ہے لیکن جانا ہے یار، چھوڑنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے دنیا سے خوش نہیں تھے. اس سے اعراض کیے ہوئے تھے. بالآخر اللہم رفیق الاعلیٰ زبان سے ادا فرماتے ہوئے آخر تک کچھ کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے. میلاد تو پڑھی جاتی ہے اور میعاد کو بھی سنو، آخرت کی بات. یہ آخرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے دنیا سے خوش نہیں تھے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے. بہت اچھا شعر ہے خواجہ صاحب کا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے. تو کوئی یادیں نہیں ہوگا. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہمارے والد صاحب بہت تاجر، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. والد صاحب تہجد کو پڑھتے رہتے تھے، بہت تہجد گزار تھے والد صاحب. خوب کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اچھا خیر چھوڑو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر. یہ عبارت کیسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت کہ صحابی فرماتے ہیں خبر دی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر. فکر دائم تھا، حزن قائم تھا، غمگین. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے دنیا سے خوش نہیں تھے. مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. والد صاحب کو پڑھتے تھے ہمارے حضرت کے جاتے تھے، پرانے لوگوں میں سے تھے. اتنا ڈرتے تھے اللہ، اتنا برادری کے آدمی، لیکن ڈر کیسا ڈر اللہ تعالیٰ. اور ہم کو بھی لے جاتے تھے
اب ہماری ساتھ کھڑے ہیں تو ان کو فکر زیادہ ہماری رہتی ہے کوئی گڑبڑ نہ کر دے، کھڑے رہنے میں کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے. بچے تھے، اب ظاہر ہے کہ کبھی ہاتھ یوں، اس پر بہت بات ہے. اب ہم لوگ عادت ہے ابھی کھڑے ہوں گے تو ویسے یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اب وہ حضرت کے ادب کے خلاف حضرت اس کو ناپسند کرتے تو وہ یہی کرتے رہتے، نیچے کرو ہاتھ. آخر میں حضرت نے بلایا اس کو. میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا دارالعلوم میں. تو تجویز یہ ہو گئی کہ فلاں کی لڑکی یعنی ان کی ماں کے شادی ان سے کرنی ہے مجھ سے. تو لوگوں کو بھیجا، دیکھا بھائی دیکھو کیسے. دوبارہ حضرت نے پسند کر دیا، اللہ کا شکر. اب کوئی آتا تھا، دیکھو بھائی ہم نے اپنی لڑکی کے لیے ان کو تجویز کیا، ٹھیک ہے پسند ہے یہ تو ہاں بھائی پسند. ہر بار دیکھا کہ کرتے تھے. ایک دفعہ ہم لوگ باجا جلول آدمی تو کرتا پاجامہ میں کچھ فرق تھا، یعنی وہ زیادہ سو یہ کیا ہے دو رنگی کرتا تمہارا دوسرا ہے پاجامہ دوسرا. یکسانیت ہونا چاہیے. وہ کوئی دھوبی اچھا دھوئے رہے مانا اس پر بھی نکیر تھی. کہتے ہیں عالم فانی کے عارضی کمالات سے دھوکے میں نہیں آتے اور سیراب نہیں ہوتے. اہل اللہ کیا ہے چاہیے. اسی بنا پر سرور انس و جان سرور انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم خبر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن و متواصل الفکر. دائم الکرام عربی ہے دائم الحزن، حزن دائم تھا اور حزن فکر جو متواصل لگاتار، یعنی کہ ایک صاحب ہم لوگ کا بھی حال یہ ہونا چاہیے. صاف کہتا ہوں میں 4 گھنٹے تک ہنسی مذاق کی مجلس نہیں ہونی چاہیے ہمارے لوگوں میں. میں بہت ناپسند کرتا ہوں. بیٹھو اٹھو کچھ ذکر اللہ رسول کا بھی کرو. بیٹھ کے مجلس میں 12 بجے رات تک گپ شپ. اپنے لوگوں کا حال بیان کر رہا ہوں، میں کبھی نہیں بیٹھتا. یعنی کہ ان سے بڑا ہوں لیکن میں تھا میں نہیں کہوں گا یا اللہ. حضرت ظہر بعد ہوتے کوپا گنج میں تھے، اترے 12 بجے رات میں اتر گئے. نیچے ہم لوگ رہتے تھے، یہ ہم لوگ ساتھی سب جیسے اوپر اتر گئے. دیکھا سب لوگ گپ شپ کر رہے ہیں، نکل گئے اور کہا کہ آپ لوگوں کو ہفتے میں ایک دن اپنے حالات پیش کرنے ہوں گے. میں نے کہا ظاہری حکیم کو حالات پیش کرنے کا سب کو ڈھنگ آتا ہے. ہمارے ساتھ جو مریض جاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کمرہ بتا کہاں ہم کو مرض ہے. ظاہری مرض کو بھی آدمی صحیح طور سے ڈاکٹر حکیم نہیں بتا رہا. یہ تو بات ہی ہے ہمارا. اب وہی اعلان کر دیا ہے کہ ہر جمعرات کو آپ لوگوں کو اپنے حالات پیش کرنے ہیں. کیا کرتے ہیں اس سے آخری تک تھا. یہ گریف سب لوگ کو ہوتی تھی تو اسی پہ ہوتی تھی، نہیں بیان کر پاتے تھے. حکیم کو حالات پیش کرنا ظاہری یہ بھی کام کار دارد ہے. باطنی حالات کے حضرت میرے اندر یہ حسد ہے کہے گا کہیں جلدی ہے حسد. دکھ اگر ہو تو جلدی بتلائے گا ہم آپ کو دکھ ہے. ہر ہفتے میں اپنے حالات کی اطلاع کرنا ضروری تھی. 14 سال چلا اور اسی پر پورا مدار تھا اصلاح و تربیت کا. چلیے کان رسول، اسی بنا پر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن و متواصل الفکر. یہ الفاظ بھی یاد رہنے چاہیے مولی لوگوں کو، خاص طور سے سالک لوگوں کو. تو چلیے ایک اصطلاحی جو چیزیں ہیں وہ بھی تو آنا چاہیے ذہن میں، کبھی الفاظ آنا چاہیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن و متواصل الفکر، فکر متفکر رہتے تھے کیا ہوگا وہاں.
ہمارے سامنے کافی بیان بھی کیا کہ حضرت اس زمانے میں آئس کریم وغیرہ کہاں اچھی ہے، نہ آپ کا پریشر بھی نہیں رہا ہوگا آئس کریم کا کارخانہ ہے نا، مولانا کارخانہ بول رہا ہے، کہیں کچھ نہیں. اب حضرت کو کوئی لے آیا ہے دلی سے یا کہاں سے، بہت عمدہ آئس کریم تھی. میں بھی بیٹھا تھا، حضرت کی ایک نواسی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک آدھ آدمی اور تھے. نہیں کہ حضرت بھی کیا کھائے رہے ہوں گے ویسی آئس کریم، آلو کی ترکاری روٹی پہ پورا ناشتہ زندگی گزر دیا. آلو کی ترکاری روٹی، اس میں سے 2-1 لقمہ ہم لوگ کو بھی مل جاتا تھا. شیخ وہی کھا کے بیٹھے تو وہ آئس کریم کھایا ایک اور فوراً دے دیا بھائی صاحب کی لڑکی کو، ہم کو بھی دے دیا. لڑکی تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ سے کتنا نہ مارا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں خوب کھانے کو اسے نہ مارا ہے، ارے نہ کھانے کو اسے نہ مارا ہے کہ نہیں؟ اسی بنا پر آپ سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں خبر دی گئی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر. میں کہتا ہوں مولانا مولوی لوگوں کو یہ الفاظ بھی کچھ یاد رکھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ مولوی ہو کوئی انٹرسٹ ہے جو پڑھا وہ بھی انگریزی کے لفظ 2-4 بولے گا، ابھی بولے کہا جائے. ہم لوگ کا عادت نہیں، عربی الفاظ لاؤ اپنی تحریروں میں. عربی الفاظ تاریخی یاد نہیں، ابھی پوچھ جائے چاند کی کیا تاریخ بتائے، حالانکہ اس کو رکھنا فرض کفایہ ہے. چاند والی تاریخ کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ. اگر ساری امت اس کو بھول جائے گناہ گار ہوگی، یہ مطلب ہے کچھ نہیں. چل رہے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن، حضوری نا ملجا ماوا استاد شیخ پیر سب وہی. یہ دیکھیے حضور کی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر، فکر کا پے در پے تھا، یہ نہیں تھوڑا فکر ختم. کیا ہوگا وہاں آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. بہت والد صاحب ہمارا پڑھتے رہتے تھے، حضرت کیا جاتے تھے تو سب سے بہت یاد تھا. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری. بہرحال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن و متواصل الفکر، تواصل مسلسل فکر رہتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے دنیا سے خوش نہیں رہتے تھے. دنیا ہی میں کھاتے پیتے بھی تھے لیکن خوش نہیں تھے. یہ نہیں کوئی دنیا میری 1 بجے نہ 2 بجے نہ جاگ رہا ہے، فجر کے بعد کیا تم اٹھو گے، اس کا اہتمام کرو. دنیا سے خوش نہیں تھے اور اسے اعراض کیے ہوئے تھے. بالآخر اللہم رفیق الاعلیٰ زمان بادا، بالآخر اللہم رفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ، اللہ رفیق اعلیٰ کہتے ہوئے آخر کی طرف سدھر گئے. بہت سے لوگ لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اخیر بند میں یہی کہتے چلے گئے کہ فلاں کپڑا 4 آنے گز، فلاں کپڑا 5 آنے گز. اخیر کسی کو بات کسی کا خط آیا محمد احمد صاحب کے یہاں، بہت لکھا تھا. مولانا خود فرمایا مولانا اس کا حال بہت اچھا ہے، اس کو فکر ہے آخرت کی. اچھے الفاظ چھوڑی اللہم رفیق الاعلیٰ زبان سے ادا فرماتے ہوئے آخرت کی طرف سدھار گئے. آخرت میں ظاہر ہے کہ آپ کا یہ حزن و غم دور ہی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اسے مقام آخرت مقام حزن نہیں ہے، اسے مقام آخرت مقام حزن نہیں ہے. حزن کا مقام تو دنیا ہے، یہاں غم ہی غم ہے.
بعد میں کتنی چیزیں آئی تھیں کل سے، اور صبح تھوڑا سا ہے کوئی روتا ہوا گیا، کوئی کہہ گیا، سب پہنچ رہے ہوں گے جنازے میں. کوئی اس کا کیا نام ہے؟ عبید اللہ کے خسر کا انتقال ہوا ہے. ہم بھی جاتے لیکن ابھی صبح میں اتنے جلدی جانا تھا. اللہم رفیق الاعلی زبان سے ادا فرماتے ہوئے آخرت کی طرف سدھار گئے. آخرت میں ظاہر ہے کہ آپ کا یہ حزن و غم دور ہی ہو جائے گا. وہاں حزن و غم نہیں، وہ حزن و غم کی جگہ نہیں ہے، حزن و غم کی جگہ یہاں انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ مقام آخرت مقام حزن نہیں ہے، حزن کا مقام تو دنیا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. لکھا خواجہ محمد معصوم نے، لا تقنطوا من ارجا آیات، ارجا آیتوں سب سے زیادہ امید کی آیت عام لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا تم کو دیں گے کہ راضی ہو جائیں گے. لیکن ہم لوگوں کے نزدیک ارجا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سب سے زیادہ امید والی یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. لکھتے خواجہ محمد معصوم ہیں کہ عوام کے نزدیک سب سے زیادہ ارجا آیت وہ امید والی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نہ. لیکن ہم مخصوص اللہ کا عورت لفظ کا حقیقت یہ ہے کہ کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ وَلَسَوْفَ. ہمارے نزدیک وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سب سے امید والی آیت خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں کہ عام لوگ نزدیک تو وہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم خواص کے نزدیک اللہ دی نہ کہا ہوگا اور کوئی کے نزدیک ارجا آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ. یہی نا. ہاں ہم اہل بیت کے نزدیک کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ. اہل بیت کے نزدیک یہ ہے کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ. ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بہت سناتے تھے ماشاء اللہ صاحب اس کو، بہت ہی مضمون کو. ہم اہل بیت کیا ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیت یہ ہے کیا ہے؟ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس حقیقت کی گواہ ہے فرماتے ہیں وہ معاملہ جو آخرت کے لیے موعود ہے اس کا آغاز موت سے ہوتا ہے. مرنے کے بعد بزرگوں کا مقولہ ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت پل ہے جو دوست کو دوست کی طرف پہنچاتا ہے. بہت حضرت سے سنا ہم نے ماشاء اللہ. ایک بزرگ تھے وہ آتے جاتے تھے. ایک عورت تھی وہ کہتی تھی کہ بڈھے بتلا تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. خاموشی چلے جاتے تھے، نہیں بولتے تھے. لیکن جب وفات کا وقت آیا سمجھا کہ میرا ایمان اس پر خاتمہ ہوگا تو لوگوں کو کہا کہ میرا جنازہ اسی بکرے والی کی طرف سے لے جاؤ. لے گئے، اٹھ گئے. ہمیں قدیمت ماشاء اللہ سر ماں محمد احمد صاحب سنا. اٹھ گئے اور کہا سن آج کے دن مجھ کو معلوم ہوا کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. ایمان کا خاتمہ. اور کہہ کر کے لیٹ گئے سو گا. امام محمد احمد صاحب بیان ہی کرتے رہتے. اس حقیقت کی گواہ وہ معاملہ جو آخرت کے تحت موعود ہے اس کا آغاز موت سے ہوتا ہے. ابھی باقی ہے موت کے بعد معاملہ ٹھیک ہے. ابھی کچھ سب غیب میں ہے. بزرگوں کا مقولہ ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت پل ہے
جو دوست کو دوست سے پہنچاتا ہے. کتنی اندر اللہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو اللہ کے لقاء کو چاہتا ہے سن لو کہ اللہ کے لقاء کا دن قریب ہے. یہ بھی اسی طرح اشارہ ہے. یہ معاملہ اگر کسی کو نماز میں حاصل ہو جائے جو کہ معراج مومن ہے اور دنیا سے کٹنے اور آخرت سے جڑنے کا ذریعہ ہے رونما ہو جائے گا. بہت دکھتے چلے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کے سننے سے کہنے سے پڑھنے سے مناسبت اللہ پیدا فرمائے. کوئی کتنی سخت دل کا ہو ایک مکتوب پڑھ لے حضرت دیکھ بیٹھے. حضرت تھانوی وغیرہ کہیں تو اس کا نام بھی نہیں کہیں ہے کہیں نہیں. ابو تجوید ان کی یہ سب کتابیں تھیں. ہم نے کبھی حیات المسلمین وغیرہ سنے ہی نہیں. یہ کتابیں جس سے آدمی بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت کے ملفوظات والا انداز نہیں تھا بلکہ 1 گھنٹہ تقریر کرتے تھے. چلو مجھے تقریر کرنا. ناشتہ کیا بیٹھ گئے 1 گھنٹہ مسلسل تقریر. اسی تقریر میں فارغ کا اثر ہوا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اگر علماء باطن نے کام کیا ہے تو علماء ظاہر نے بھی کام کیا ہے. انہوں نے ہر سنت کے حفاظت کیا ہے کہ حضور کیسے کھاتے تھے کیسے اٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے. یہ کہتے کہتے فارغ کا اثر ہو گیا سامنے ہم نے لیٹا دیا. اور دیوبند کا مسئلہ تھا. دیوبند ناشتہ کر رہے تھے ہم لوگ تھے. دیوبند کی اہمیت پہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے بھی یہ نہیں کسی حال کا جیسے ایک مقام ہے تو مقال کا بھی ایک مقام ہے. ظاہر شریعت کو کے محافظ یہ علماء ہیں. وہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس طرح کھاؤ اس طرح پیو اس طرح اٹھو اس طرح بیٹھو. علماء کی تعریف کرتے ہوئے اثر ہوا لٹا دیے گئے ختم. موجود تھا میرے پیچھے تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے اعتدال کو بھی دیکھنا چاہیے. کس قدر معتدل تھے ظاہر شریعت کے ساتھ. ظاہر شریعت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت کو اپنانے اسی پر جینے اور مرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دعا کیجیے. اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللہ تعالیٰ ظاہری الفاظ ہیں اس کے اندر حقیقت پیدا فرمائیے. جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے جو ہم سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھال دیجیے. ہمارا چلنا ہمارا بولنا کھانا پینا سب سنت کے مطابق ہو جائے. یہی طریق ہے اور یہی اللہ کا راستہ ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.